حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی نوجوان بھائیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کے عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے کو اپنی خشیت عطا فرما دے۔ کسی بندے کے دل کے اندر اللہ رب العالمین اپنا ڈر بیٹھا دے، اپنا خوف بیٹھا دے، اس کے ظاہر اور باطن کو، اس کے اندر اور باہر کو یکساں کر دے، تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی خشیت کا ملنا، اللہ رب العالمین کا ڈر نصیب ہونا، دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اچھے سے جم جانا، یہ بہت بڑی نعمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی، آپ کے نبی، پوری کائنات کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چیز انسان کی نجات دلانے والے کاموں میں سے ہے، یعنی خوف کا دل میں بیٹھ جانا یہ انسان کو نجات کا راستہ بتا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امل منجیات، جہاں تک معاملہ ہے کامیاب کرنے والی چیزوں کا، لمبی روایت ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ امل منجیات وہ چیزیں جو انسان کو نجات دینے والی ہیں، آخرت میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بننے والی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فالعدل فی الغضب والرضا، یعنی آدمی خوشی میں ہو یا ناراضگی میں ہو، آدمی کسی سے ناراض ہو کسی سے خوش ہو، آدمی ٹینشن میں ہو یا سکون میں ہو، ہر حالت میں انصاف کرنا، انصاف پر مبنی باتیں کرنا، انصاف پر مبنی فیصلہ کرنا، سامنے والا کیسا ہے اپنا پرایا تمیز نہ کرنا،
اس نے مجھے نقصان پہنچایا تھا، اس کا کیس میرے عدالت میں آیا ہے، اس لیے اس کے خلاف فیصلہ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خوشی اور غمی میں، پسند اور ناپسند میں، سکھ اور دکھ میں، ہر حالت میں انصاف کرنا، یہ انسان کو کامیاب کر دیتی ہے آخرت کے اندر۔ والقصد فی الفقر والغنا، امیری ہو یا غریبی ہو، فقر و فاقہ کی نوبت آ رہی ہو یا آدمی لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہو، ہر حالت میں امیری اور غریبی دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا۔ یعنی اگر آدمی امیر ہے تو بھی میانہ روی، درمیانی راستہ اختیار کر رہا ہے، اور اگر غریب ہے تو بھی درمیانی راستہ اختیار کر رہا ہے۔ میانہ روی امیری اور غریبی میں جس انسان کو مل جائے، اس بات کی نشانی ہے کہ وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، آدمی اکیلے میں ہے تو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو، آدمی گروپ کی شکل میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، چھپ چھپا کے کمرے میں اکیلے ہو تو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو، بند کالی کوٹری میں ہو تو بھی اللہ کا خوف اس کو ستا رہا ہو، بازار میں ہو، لوگوں کے ساتھوں میں ہو تو بھی وہ اللہ کا خوف اس کو ستا رہا ہو۔ جس آدمی کی یہ حالت ہو جائے کہ یعنی اکیلے میں بھی اور جماعت میں بھی، اندھیرے میں بھی اور اجالے میں بھی، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی یکساں طور سے اللہ سے ڈرتا ہے، یکساں طور سے اللہ کی خشیت اس کے دل کے اندر ہے، تو گویا وہ آدمی کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس لیے کسی انسان کو یا کسی بندے کو اللہ کی خشیت کی توفیق مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے تھے۔ کس چیز کی دعا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے کچھ الفاظ یہ ہیں اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ میں غیب لوگوں سے چھپ چھپا کے ہوں، اکیلے ہوں، تنہائی میں ہوں، والشہادہ یا لوگوں کے بیچ میں ہوں، تو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ تجھ سے ڈرنے والا بن جاؤں۔ اللہم انی اسألک خشیتک، تیری خشیت کا سوال کر رہا ہوں، تیرے ڈر اور تیرے خوف کا سوال کر رہا ہوں۔ اللہ میں اکیلے رہوں تب بھی تجھ سے ڈرنے والا رہوں، اور جب لوگوں کے ساتھ میں رہوں، جماعت کی شکل میں رہوں، صحابہ کرام کے ساتھ میں رہوں، تو بھی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا رہوں۔ اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں مجھے وہ نعمت دے دے کہ اکیلے میں رہوں تو بھی ڈروں اور جماعت میں رہوں تو بھی ڈروں۔ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، اور اللہ تعالیٰ میں تجھ سے یہ بھی مانگ رہا ہوں کہ میں کسی کو پسند کروں، کسی کو ناپسند کروں، کوئی میرا چہتا ہو، کوئی میرا چہتا نہ ہو، کوئی میرے اپنے خاندان کا ہو، کوئی میرے اپنے خاندان کا نہ ہو، کوئی اپنا ہو کوئی پرایا ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کے اللہ تعالیٰ مجھے جرات دے۔ اسألوک کلمۃ الحق، حق بات کہنے کے اللہ میں تجھ سے سوال مانگتا ہوں، حق بات کہنے کے اللہ تجھ سے توفیق مانگتا ہوں۔ کن حالتوں میں؟ فی الرضا والغضب، چاہے میں خوشی میں ہوں چاہے ناراضگی میں ہوں۔ واسألوک القصد فی الفقر والغنا، اے اللہ میں مالدار رہوں یا میں غریب رہوں، میانہ روی میرے ساتھ رہے۔ جب غریبی رہتی ہے تب لوگ روتے ہیں، میرے پاس بھی آ جائے گا تو کتنا اچھا رہے گا، میں بھی اللہ رب العالمین کے رضا کے کاموں میں خرچ کروں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، امیر بنا دیتا ہے، دولتوں کا انبار اس کے گھروں میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ خرچ کرنے پہ فضول خرچی کرنے لگ جاتا ہے، نہیں جانتا کہ کن کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، نہیں اندازہ لگاتا کہاں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا ڈر کسی بندے کو مل جانا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ایسی ہے نا جس کو آدمی لاکھوں کروڑوں دے کر بھی خریدنا چاہے تو یہ نہیں مل سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خشیت اختیار کرنے والے بندے کو کامیابی سے ہمکنار قرار دیا، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے۔ لیکن آج کا جو بگڑا ہوا سماج ہے، پرفتن سماج ہے، اس سماج کے اندر المیہ یہ میرے بھائیوں کہ لوگ متقی دکھلانا چاہتے ہیں، تقوی اپنے اندر پیدا نہیں کرنا چاہتے، لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے اندر بھی اللہ کی خشیت ہے، لیکن اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا نہیں کرتے۔ یعنی متقی دکھنا چاہیے، متقی کہلوانا چاہیے، لیکن تقوی اپنے اندر پیدا نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں لوگوں کے ظاہر اور باطن
لوگوں کے اعلانیہ اور لوگوں کے سری، لوگوں کے مخفی حالات اور لوگوں کے پوشیدہ حالات، لوگوں کے ظاہری حالات، لوگوں کے چھپے ہوئے حالات، یہ دونوں یکساں نہیں ہوتے ہیں۔ امام صاحب جو دیکھتے ہیں وہی بولتے ہیں۔ اللہ کرے یہ اندازہ غلط ہو، اور ضرور نہیں ہے کہ بات سب پر فٹ آئے۔ رمضان کا مہینہ ابھی گیا، اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ظاہر الگ ہیں اور باطن الگ ہیں۔ لوگوں کے ساتھ رہتے تو ان کا الگ معاملہ ہے، اور اکیلے میں رہتے تو ان کا الگ معاملہ ہے۔ جبکہ میرے بھائیوں، یہ میں اپنے لیے بھی نصیحت کر رہا ہوں، یہ خطبہ میرے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے جو مطالبہ کر رہا ہے، جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین، وہ یہ کہ بندہ جیسے لوگوں کے ساتھ رہتا تو مجھ سے ڈرتا ہے، ایسے اکیلے میں بھی رہے، بند کمرے میں بھی رہے تو مجھ سے ڈرنے والا رہے۔ جیسے کھلم کھلا گناہ کرنا یہ خشیت کے منافی ہے۔ کھلے عام بھائی غلط کام کرنا، کھلے عام اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا، کھلے عام لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کے حکموں کو توڑنا، جیسے یہ خشیت کے منافی ہے، اللہ کے تقوی کے منافی ہے، ایسے ہی اکیلے میں بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا یہ بھی خشیت الہی اور خوف الہی کے منافی ہے۔ اس لیے کیونکہ دونوں چیزوں کا مطالبہ ہم سے اور آپ سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ وہی کیا کہ ہم ظاہر میں رہیں تو بھی ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں، باطن میں رہیں تو بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں، ایک ظاہر کے تعلق سے اور باطن کے تعلق سے، اس معاملے کو بہت صاف کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کا ہر آدمی اگر گناہ کرے، کل امتی معافن، میری امت کا ہر آدمی اگر خطا کرے، گناہ کرے، غلطی کرے تو اس کے معافی کی امید کی جا سکتی ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، پہلے سے ہوئی، بعد میں لوگوں سے بھی ہوتی رہے گی، انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ میری امت کا ہر آدمی اگر غلطی کرے تو یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کی غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ الا المجاہرین، ہاں ان لوگوں کی غلطی معاف ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی جو کھلم کھلا گناہ کرے۔ الا المجاہرین، مجاہرین جہر سے ہے، جس میں کہتے ہیں سری نماز، جہری نماز، جہری نماز جس میں قرات زور سے کی جاتی ہے۔ تو آدمی اگر کھلم کھلا گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی کا سوال، اس کی معافی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کی رحمتیں اپنی طرف، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں کہ میری امت کا ہر آدمی اس کی معافی کا امید کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ رمضان کے دنوں میں صحت مند ہونے کے باوجود، کوئی عذر شرعی نہ ہونے کے باوجود، اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور لوگوں کے سامنے کھا پی رہا ہے، روزے داروں کے سامنے کھاتا پیتا ہو، روزے داروں کے سامنے اس روزے کے منافی چیزوں کو کرتا ہو، تو اس کا گناہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کی معافی کا سوال نہیں ہے۔ اگر بنسبت اس کے وہ آدمی جو روزے کا کوئی عذر اس کے پاس نہیں ہے، روزہ توڑنے کے لیے کوئی شرعی عذر اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ اکیلے میں کھا پی رہا ہے۔ ایک آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے لیکن وہ اکیلے کھاتا پیتا ہے، کسی کو نہیں بتا رہا ہے، وہ بھی گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کا گناہ چھوٹا ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ایک آدمی ڈھٹائی کے ساتھ روزے داروں کے سامنے کھلم کھلا ہوٹلیں چلا رہا ہے، کھلم کھلا کھا پی رہا ہے، تو اس کی معافی کا سوال۔ بات سمجھ میں؟ ایک مثال میں نے دیا ہے، ایسے ہی نماز کی اگر مثال لے لیتا ہوں، اللہ کرے مثال صحیح ہو، ہم گھر پہ ہیں، اکیلے میں ہیں، کون جائے گا نماز پڑھنے کے لیے؟ نماز چھوڑنا گناہ ہے کیا؟ یہ نماز چھوڑنا ہر حالت میں گناہ ہے، لیکن ایک آدمی گھر پر ہے، سویا ہوا ہے یا فیملی کے ساتھ ہے، گھر پہ ہے، اب وہ سوچتا کون جائے گا مسجد نماز پڑھنے کے لیے، چلو گھر ہی پڑھ لیتے ہیں، جماعت چھوڑنے کا گناہ بہرحال وہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی لوگوں کے ساتھ میں ہونے کے باوجود، مسجد کے آس پاس میں ہونے کے باوجود بھی نماز نہ پڑھے تو یہ کیا ہے؟ یہ کھلم کھلا گناہ ہے کیا؟ یہ دونوں نے گناہ کیا، ایک نے گھر پہ نماز رہ کر کے چھوڑا، ایک دوسرا لوگوں کے بیچ میں، نمازیوں کے بیچ میں رہ کر کے نماز چھوڑا، تو یہ دونوں گناہ میرے بھائیوں۔ لیکن وہ آدمی جو علی الاعلان گناہ کرتا ہے، اس کی معافی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امید نہیں کی جا سکتی۔ کھلم کھلا گناہ کرنے کی ایک شکل اللہ کے رسول اور بیان کر رہے ہیں، دو شکلیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنَّ الْمُجَاهَرَةِ،
اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے. کیا چیز شامل ہے؟ ایعمل الرجل باللیل عملا، ایک آدمی رات کی تاریکی میں کوئی گناہ کا کام کیا، پوری دنیا سو رہی تھی، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اس نے غلطی کیا جبکہ نہیں کرنا چاہیے، اس نے گناہ کا کام کیا. اب پھر ثم یصبح وقد سترہ اللہ علیہ، وہ جب صبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھتا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس آدمی نے گناہ کیا، عبداللہ عبد الرحمن فلاں نے گناہ کیا، کسی کو نہیں پتا، اسی اکیلے کو پتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، رات میں شراب پیا، رات میں جوا کھیلا، رات میں یہ کیا وہ کیا، وہ صرف اسی کو پتا ہے. اور وہ جب صبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہوئے اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنے دیتا. لیکن یہ بندہ کیا ہے، اتنا بڑا باغی ہے، اتنا بڑا سرکس ہے، رات میں کیا گناہ صبح اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے تو کہتا ہے یا فلان عملت البارحۃ کذا و کذا، اے میرے بھائی، او میرے ساتھی، رات میں نے یہ کام کیا، تم لوگ کہاں تھے، میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ جتنے گناہ کا کام کیا تھا، جتنی نافرمانی کے کام کیے تھا، سب کو آ کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگ جاتا ہے. یہ آدمی کیا ہے؟ یہ گنہگار تو ہے ہی، گنہگار کے ساتھ ساتھ یہ سرکش بھی ہے، یہ ڈھیٹ بھی ہے، یہ باغی بھی ہے. اور ایسے آدمی کے اوپر یقیناً جب کیس لاگو ہوتا ہے تو بہت بڑا کیس لاگو ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یعنی جو آدمی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اس کی معافی کی امید نہیں کی جا سکتی. اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں سے ایک شکل یہ ہے کہ آدمی رات میں کوئی گناہ کیا، اللہ نے وہ گناہ چھپا دیا، لیکن وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا رہتا ہے. یہ ہم اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہادر بتانے کے لیے، اپنے آپ کو پہلوان بتانے کے لیے، دیکھ کوئی نہیں کر سکتا، میں وہاں تک پہنچ گیا، کوئی کسی کے مجال نہیں تھی، کتنے لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا نہیں کر پائے، میں وہاں تک پہنچ گیا. اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے ایسا تو نہیں گناہوں کا تذکرہ ہم اور آپ اپنے ساتھیوں سے کر رہے. اگر ایسا کریں میرے بھائیوں تو یہ چھوٹا گناہ، تو یہ کھلم کھلا گناہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کی خشیت کے، اللہ رب العالمین کے خوف کے منافی ہے. جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، کھلم کھلا گناہ کرنے والا کھلم کھلا گناہ کرنے کی جرات اور ہمت نہیں کر سکتا ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں چھپ کر کے گناہ کرنا، تنہائی میں گناہ کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی خشیت کے منافی ہے، اللہ رب العالمین کے ڈر کے منافی ہے. اس لیے کہ جب ہم مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کیوں نہیں گناہ کرتے؟ 10 لوگوں کے گروپ میں اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، تو گناہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ 10 اچھے لوگ ہیں؟ نہیں، اس لیے گناہ نہیں کرتے، اس لیے زبان پہ کوئی بدتمیزی کے الفاظ نہیں لاتے، اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کرتے، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے جو رب العالمین کو ناراض کرنے والے ہوں، اس لیے نہیں کرتے کیونکہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، رب العالمین سن رہا ہے، رب العالمین حساب لینے والا ہے. جب یہ احساس اور یہ شعور کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے لفظ کا ریکارڈنگ کرنے والا ہے، تو وہی اللہ جب ہم تنہائی میں رہتے ہیں، جب ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتی ہے، جب ہمارے ہاتھ میں صرف ایک بٹن دبانا رہتا ہے، ایک فنگر ٹچ کرنا رہتا ہے، اس کے بعد ہم نہ جانے کتنے گناہوں کے اندر کھو سکتے ہیں، تو وہیں وہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، وہیں وہ اللہ بھی سن رہا ہے، وہیں وہ اللہ بھی ریکارڈنگ کرا رہا ہے. جو اللہ آپ کو مسجد کے اندر ریکارڈنگ کرا رہا تھا، جس اللہ کے خوف سے آپ نے کھلم کھلا گناہ نہیں کیا، اسی اللہ کے خوف سے آپ کو تنہائی میں بھی گناہ سے باز آ جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث، یہ حدیث بھی اسی پس منظر میں ہے کہ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے کہ بندہ اکیلے میں رہے تو بھی ڈرے، لوگوں کے بیچ میں رہے تو بھی ڈرے، اس کا ظاہر باطن دونوں سیم ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں ضرور بھی ضرور جانتا ہوں، پہچانتا ہوں اپنی امت کے ان لوگوں کو، من امتی، میں جانتا ہوں پہچانتا ہوں اپنی امت کے ان لوگوں کو جو قیامت کے دن آئیں گے بحسنات، بہت ساری نیکیاں لے کر کے. حدیث غور سے سنیں، اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقین مانیے اگر قیامت سے پہلے ہم جاگ گئے،
جب ہمارے پاس سدھرنے کا، سنورنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا موقع ہے، اگر جاگے تو یقیناً ہمارے لیے سعادت کا یہ بہت بڑا بنیادی سبب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں جو قیامت کی دن آئیں گے بحسنات، بہت ساری نیکیاں لے کر کے۔ کتنی نیکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، نیکیوں کی مثال دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امثال جبال تہامۃ بیضاء، وہ تہامہ جو علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر جو پہاڑیاں ہیں، بڑی بڑی پہاڑیاں، ان پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے ہیں۔ اتنی ساری نیکیاں، جیسے تہامہ پہاڑ ہے، اس طرح کی نیکیاں، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے ہیں۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن قیامت کے دن جب ان کو اپنی نیکیوں کا صلہ پانے کی امید ہوگی، اپنی کی ہوئی عبادتوں کا اجر پانے کی امید ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کی پہاڑ جیسی نیکیوں کو حباء منثورا، بکھرے ہوئے تنکوں کی طرح اڑا دے گا۔ ذرہ یعنی ذرہ اور معمولی ذرے کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو اڑا دے گا۔ ان کی نیکیوں کا کوئی وزن اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، خطرناک حدیث ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی جو نیکی کیا نہیں، اس کو نہیں ملا تو اس کو کیا افسوس ہے؟ ایک آدمی آزاد ہو کے زندگی گزارا، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کیا، دنیا میں آگے بڑھ گیا، اس کو اگر آخرت میں کچھ نہیں ملا تو اس کو افسوس کرنے کی زیادہ نوبت نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس نے نیکی نہیں کیا۔ لیکن وہ آدمی جو دنیا کے اندر پھونک پھونک کے قدم رکھا ہو، جو دنیا کے اندر حلال حرام کی تمیز کر کے زندگی گزارا ہو، اگر حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیتا تو نہ جانے دنیا میں اعتبار سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس نے بہت سنبھال کے قدم رکھا ہے، بہت عبادتیں کیا ہے، بہت نیکیاں کیا ہے، لیکن محنت کرنے کے بعد جب نیکیوں کا صلہ آنے والا ہو تو اللہ کہے تمہارا ہمارے پاس نیکیوں کا کوئی صلہ ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کیا تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صفہم لنا، اللہ کے رسول ہمیں بتا دیں کہ وہ کون لوگ ہیں نیکیاں کرنے کے بعد، بھاری تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لانے کے بعد بھی ان کے اعمال کو، ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ ذرا ہمیں ان کی صفات بتا دیں، صفہم لنا، ہمارے لیے ذرا ان کی نشانیاں بتا دیں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں، کون کون سا کام کرنے والے تھے جس کی وجہ سے ان کی پہاڑ جیسی نیکی اللہ کی یہاں کارت چلی گئی۔ صفہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی خوبیاں بتائیے، وجلہم لنا، اور ہمارے لیے بتائیے، واضح کیجئے کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما انہم اخوانکم، خبردار وہ تمہارے اپنے بھائی ہیں، تمہاری طرح اٹھنے بیٹھنے والے، تمہاری طرح کھاتے پیتے لوگ، انہم اخوانکم، یہ تمہارے اپنے بھائی تھے، وَمِن جِلْدَتِكُمْ، اور وہ تمہاری طرح چمڑی رکھنے والے تھے، یہ انسان تھے، تم سے دیکھنے میں، تم سے شکل و صورت کے اعتبار سے، تم سے وضع قطع کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تھا، وہ تمہارے اپنے بھائی تھے، تمہاری طرح وہ بھی تھے، تمہارے چمڑے کی طرح ان کے چمڑے تھے۔ لیکن کیا انہوں نے غلطی کیا؟ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور جیسے تم رات میں عبادتیں کرتے ہو نا، ہمارے لیے نہیں، وہ تو صحابہ کرام کے لیے جو رات میں عبادت کرنے کے عادی تھے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ جیسے تم لوگ رات میں عبادتیں کرتے ہو ویسے وہ لوگ بھی رات میں عبادتیں کرنے والے ہیں، جیسے تم رات کی نیکیاں بہت زیادہ انجام دینے والے ہو، یہ لوگ بھی رات میں نیکیاں انجام دینے والے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے غلطی کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں کے ساتھ میں ہوتے تھے تو بہت اللہ کے حرام اور حلال کا لحاظ رکھتے تھے، اللہ کے حکموں کا بڑا پاس رکھتے تھے، اللہ کے شاعر کا بڑا احترام کرتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا، لیکن جب خلوت میں جاتے تھے، جب تنہائی کا موقع ملتا تھا، جب ان کو لگتا تھا اب دنیا کی کوئی نظر ہمارے اوپر نہیں ہے، تو اللہ کے محارم کو توڑ دیا کرتے تھے، حلال حرام کی تمیز اپنے دلوں سے نکال دیا کرتے تھے، اللہ کا خوف ان سے غائب ہو جاتا تھا، وہ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھ کر کے کر بیٹھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرنے کے بعد بھی لوگوں کے ساتھ رہتے، بھیڑ بھاڑ کی شکل میں رہتے تو خوب نیکیاں کرتے، لیکن تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ناتواں بندے ہیں، مضبوط بندے نہیں اللہ تعالیٰ، تو ہمیں اس طرح کے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم جو نیکیاں کریں اس کو اخلاص کے ساتھ، رب العالمین اس کو للہیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے کرنے کی اور اس صفت کے ساتھ کرنے کی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نیکی اللہ تعالیٰ تو اپنی حق قبول فرما لے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین تو ہماری نیکیوں کا صلہ دینے والا ہو۔ ایسی نیکیاں کرنے سے، ایسی بھلائیاں کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے جس کا تیرے یہاں کوئی صلہ نہ ہو، جس کا تیرے یہاں کوئی اجر و ثواب نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ کہ جو لوگ اکیلے میں گناہ کا کام کرنے لگ جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو خوب نیکیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ عرض کرنے کا مطلب یہ کہ دونوں چیزیں، خشیت چاہے تنہائی میں ہو، خشیت چاہے آدمی اعلانیہ طور پہ ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کے اندر، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسی خشیت اختیار کرنے والوں کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ یہ خشیت الہی کے تعلق سے میرا تمہیدی خطبہ ہے، اس کے بعد جو اہم نقطہ آنے والا میرے بھائیوں وہ میرے لیے بنیادی ہے۔ یہ تو تمہیدی طور پہ اللہ رب العالمین نے خشیت اختیار کرنے والوں کے بہت سارے فضائل، بہت سارے مناقب قرآن کے اندر بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک میرے بھائیوں، آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، وہ آدمی جو اللہ سے بلا دیکھے خشیت رکھتا ہے، جو اللہ رب العالمین کو بن دیکھے ڈرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو تنہائی میں بھی نہیں دکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے بیچ میں بھی نہیں دکھتا ہے۔ ہم خلوت میں رہے تو بھی اللہ ہم کو نہیں دکھتا ہے، جلوت میں رہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں دکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا ہے بلا دیکھے، اس کا انجام، اس کا وجاء بقلب منیب، اور وہ قیامت کے دن آتا ایسا دل لے کر کے جو اپنے رب کی طرف جھکنے والا ہو، اپنے رب کی طرف مائل ہونے والا ہو، کہیں بھی رہے ہر حالت میں ایسا دل اس کے پاس ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکموں کی اطاعت کی طرف جھکنے والا ہو، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی طرف وہ لپکنے والا دل لے کر آئے۔ تو جو آدمی ایسا دل لے کر آتا ہے اس سے قیامت کے دن کہا جائے ادخلوہا بسلام، سلامتی کے ساتھ، پرسکون ماحول میں تو اپنے جنت کے اندر جو تیرے لیے اللہ نے تیار کے رکھا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ ذالک یوم الخلود، اور ایک بار جو جنت میں تو گیا تو دوبارہ کبھی نکالا۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ داخلے کا موقع ہے۔ لہم فیہا ما یشاء، لہم ما یشاؤون فیہا، اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو تو چاہے گا، جن کی تو خواہش کرے گا، چونکہ تو نے اپنے دل کو صاف رکھا ہے، تو خشیت اختیار کیا تھا، میرا ڈر دنیا کے اندر اختیار کیا تھا، اس لیے تیرے لیے میرے یہاں جنت میں وہ تمام چیزیں ہیں جس کی تو خواہش کرتا ہے۔ وَلَدَيْنَا مزید، بلکہ میرے پاس تو تیرے لیے وہ چیزیں ہیں جس کا تجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ تیرے لیے ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بلا شبہ وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور سے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں، لهم مغفرۃ واجر کبیر، تو ان کے لیے رب العالمین کی طرف سے مغفرت ہے، ان کے غلطیوں کو اللہ معاف کر دے گا، ان کے کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا، اجر کبیر، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ چھوٹی سی نیکی کا صلہ رب العالمین اتنا دے دے گا کہ آدمی حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے پوری زندگی ملا کر کے اتنی نیکیاں نہیں کیا تھا کہ جس کا بدلہ اتنا بڑا تو دینے والا ہے، تو لہم اجر کبیر، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کسی آدمی کو اللہ رب العالمین اپنی خشیت دے دے، کسی بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنا ڈر ڈال دے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن دل کے اندر خشیت کے ساتھ ساتھ، دل کے اندر اللہ رب العالمین کے خوف اور ڈر کے ساتھ ساتھ اگر بندے کے آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگ جائیں، دل کے اندر جو ڈر ہے، دل کے اندر جو خوف اللہ کا بسا ہوا ہے،
وہ اتنا زیادہ ہلچل مچا دے کہ آنکھوں سے اللہ رب العالمین کے خوف سے آنسو بہنے لگ جائے، تو وہ بندہ اللہ رب العالمین کا پہنچیلا بندہ ہے. ایسا بندہ اللہ رب العالمین کا بہت محبوب بندہ ہے. اور ایسے بندے پر اللہ رب العالمین کی دو نعمتیں ایک ساتھ ہو گئی. ایک یہ کہ اس بندے کے دل میں اللہ نے اپنا خوف ڈال دیا ہے، اور دوسرا وہ خوف اتنا بھاری ہو گیا ہے، وہ خشیت اتنا حاوی ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. یہی مین عنوان ہے کہ اللہ رب العالمین کی خشیت سے بہنے والے آنسو. اور یقین مانیے یہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے عام بندوں کو نہیں دیتا ہے. جھولا چھاپ روڈ چلنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نہیں دیتا ہے. اللہ رب العالمین جس بندے کے دل میں اپنا خوف ڈال دیتا ہے، اور وہ خوف اتنا زیادہ ہو جائے کہ آنکھوں سے اللہ رب العالمین کی یاد کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے عذاب کو سوچ کر کے اس سے اگر آنسو بھی بہنے لگ جائے، تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت پہنچیلا بندہ ہوتا ہے. یعنی اتنے مقرب ترین اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اس طرح کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو جائے. دیکھیے قرآن مجید کی سورہ مریم کی ایک آیت اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. ہاں یہ ہے وہ نبیوں کی جماعت جن کے اوپر ہم نے انعام کیا ہے. نبیوں کی لمبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت بے شمار انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے وہ تذکرہ کیا ہے. تذکرہ کرنے کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. یہ ہے وہ انبیاء کرام جن کے اوپر ہم نے احسان کیا ہے، جن کے اوپر ہم نے انعامات کیے ہیں. من ذریت آدم، یہ آدم کی اولاد میں سے ہیں. تمام انبیاء کرام آدم کی اولاد میں سے ہیں. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور یہ انبیاء کرام میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں حضرت اسحاق یعنی اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دے دیا ہے. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دے دیا ہے. وَاجْتَبَيْنَا، اور جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے خاص بندہ بنا لیا ہے. بہت سارے بندوں میں سے چنیدہ اور منتخب اور سلیکٹڈ بندہ ہم نے بنا لیا ہے. ان کی حالت کیا ہے؟ ان کو اللہ نے کیا خوبی دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دیا ہے؟ ان کے اوپر احسان کرنے کا جو تذکرہ اللہ نے کیا، ان کا ذکر کرنے کا مقصد کیا اللہ رب العالمین کا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے، خروا، تو گر پڑتے ہیں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وہ بکیا، کیا کرتے ہوئے؟ بکیا، روتے ہوئے. اللہ رب العالمین کی آیتوں میں غور و خوض کرتے کرتے وہ ان کا اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے دل کے اندر اتنا خوف طاری ہو جاتا کہ ان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اتنا عظیم ہے، اب اللہ رب العالمین کی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے مجھے سجدے میں جانا چاہیے. اور سجدے میں جا کر کے اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں کہ رب العالمین تو نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا ہے، اور سجدے میں جا کر کے روتے ہیں. یہ تمام انبیاء کرام وہ تھے جو اللہ رب العالمین کے خشیت سے رویا کرتے تھے. رونے کی صفت، واقعی خشیت سے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے رونے کی صفت، یہ اللہ کے مقرب بندے، رسولوں کا، انبیاء کرام کا، نبیوں کا، اور پھر ان کے راستے پہ چلنے والے ان کے متبعین کا یہ شیوا رہا. میرے بھائیو، انبیاء کرام میں سے کوئی ایک نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اللہ رب العالمین کی خشیت سے رویا نہ ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کے رونے کی کیفیت ہی الگ ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ خوف اور خشیت ڈالا تھا. انشاءاللہ اسی عنوان کو آئندہ کے خطبہ جمعہ میں لانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین خوف سے رونے کی فضیلت کیا ہے،
اور کون سے ایسے اسباب ہیں، کون سے ایسے ذرائع ہیں جن چیزوں کو اپنا کر کے آدمی اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے خوف کے لیول کو بڑھا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو تقوی، جو خشیت، جو للہیت رب العالمین تیری عبادت کے ٹائم پہ ہماری رہتی ہے، رب العالمین ہمیں اسے تنہائی میں خشیت اور للہ اخلاص اور اللہ رب العالمین خوف اور ڈر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تو نے ہم سے، ہمارے تمام بھائیوں سے، تمام مومن مردوں اور عورتوں سے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ بندہ تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں مجھ سے ڈرنے والا ہو، رب العالمین ہم تمام بھائیوں کا نام اپنے خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے جو اللہ تعالیٰ جلوت، خلوت، تنہائی اور اعلانیہ طور میں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ تجھ سے ڈرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر، ہمارے بھائیوں کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے بچے، ہمارے بزرگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنا اتنا خوف ڈال دے، اتنا ڈر ڈال دے، اتنی خشیت ڈال دے کہ جس خشیت اور ڈر اور خوف کے ہوتے ہوئے رب العالمین ہم میں سے کسی کو یہ ہمت نہ ہو سکے کہ ہم تیری نافرمانی کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔